بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو محمود غزنوی کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا، تمام وزراء بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک محمود غزنوی نے لوگوں سے کہا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، کیا آپ میں سے کوئی میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہے؟ یہ سن کر پہلے تو کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا، جی بادشاہ سلامت، میں آپ کی ملاقات جو ہے وہ خواجہ خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس کے لیے دریا میں ایک چلہ کاٹنا پڑے گا اور 40 دن لگیں گے، لیکن اس 40 دن میں آپ نے میرے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہوگا، انہیں راشن پہنچانا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس آدمی کو رخصت کر دیا۔ 40 دن بادشاہ نے بہت بے چینی سے گزارے۔ 40 دن بعد بادشاہ اس شخص کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک دیکھا وہ شخص دربار میں حاضر ہو رہا ہے لیکن بہت اداس ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ خواجہ خضر علیہ السلام کہاں ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھ سے چلے میں غلطی ہو گئی ہے، مجھے مزید 40 دن چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ آدمی یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ بادشاہ نے 40 دن پھر اس کے گھر والوں کو اناج پہنچایا۔ 40 دن بعد بادشاہ اپنے دربار میں اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا بہت بے چینی سے اس شخص کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص آیا اور بادشاہ کے قدموں میں گر کر رو پڑا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں کہاں اور خضر علیہ السلام کہاں؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میرے گھر میں اناج ختم تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکتا، اس لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ یہ جب سنا تو بادشاہ طیش میں آ گیا۔ بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا اور درباریوں سے بولا، بتاؤ مجھے اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ اس دربار میں جو خاص وزراء بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص کو کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ دربار میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے تو انہوں نے اٹھ کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر بادشاہ کے دوسرے وزیر نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ تو اسی بزرگ نے اٹھ کر کہا، یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اتنے میں بادشاہ نے اپنے خاص وزیر ایاز سے پوچھا، ایاز آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاز کھڑا ہوا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں یہ کہوں گا کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، وہ کیوں؟ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس میں اس شخص کا قصور نہیں، آپ کی حکمرانی میں ایک شخص بھوکا رہ رہا ہے، اس لیے اس کا قصور نہیں، اس کو معاف کر دیا جائے اور اسے ایک موقع دیا جائے۔ تو اس سفید داڑھی والے بزرگ نے اٹھ کر کہا، یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ آخر بادشاہ بہت حیران ہوا اور فرمایا، اے بزرگ، آپ کون ہیں کہ جو وزیر سزا تجویز کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اب محمود نے یہ بات کی تو آپ نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو بزرگ نے آگے سے جواب دیا کہ میں جو ہوں تو آپ کے دربار میں بیٹھا اس وقت سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس شخص نے کہا کہ اس شخص کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کے باپ دادا جو تھے وہ کسائی تھے، تو اس نے اپنے معیار کے مطابق کی بات کی، اس لیے صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جس شخص نے یہ کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، تو اس کے باپ دادا بادشاہوں کے زمانے میں کتے نہلایا کرتے تھے۔ اور اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، بادشاہ سلامت، غور سے سنیے گا کہ ایاز جس نے آپ کو کہا کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے، تو یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے اپنا کربلا میں سب کچھ لٹا کر پھر بھی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ خون رسول ہے بادشاہ سلامت، یہ سید ہے۔ سننا تھا کہ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور حیران ہو کر ایاز سے پوچھا، ایاز، کیا تم سادات خاندان سے ہو؟ کیا تم سید ہو؟ تو ایاز نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت، میں سادات خاندان سے ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، اتنا عرصہ تم یہاں میرے ساتھ کام کر رہے ہو لیکن تم نے آج تک مجھ پر ظاہر نہیں کیا کہ تم سید ہو۔ ایاز نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت، اگر آج یہ بزرگ آپ کو نہ بتاتے تو شاید میں آپ کو کبھی بھی نہ بتاتا،
لیکن آج انہوں نے آپ کو میرے بارے میں بتا دیا، تو پھر آج میں بھی آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ یہی خواجہ خضر علیہ السلام ہے۔ تو دوستوں، آپ سب کو آج کی میری یہ کہانی کیسی پسند آئی؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تھینک یو۔